السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ السلام تعالیٰ ورحمۃ سے اللہ دعا ہے کہ وبرکاتہ۔ وہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی آمین تمام تر آمین۔ بہترین نعمتوں سے آپ سب کو نوازے۔ عاقل بھائی، میں لاہور سے حمزہ بات کر رہی ہوں۔ مجھے ایک سلسلے میں آپ کی رہنمائی جو ہے وہ درکار ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی نیت سے کچھ رقم مختص کی تھی، لیکن اب حالیہ مراکش میں آنے والے زلزلے کو لے کر امداد کی اپیل کی جا رہی ہے، تو میرے پاس وہی رقم موجود ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں مسجد کی تعمیر کے لیے وہ رقم دوں جو کہ آلریڈی ماشاءاللہ سے کافی ویل جو ہے وہ ہو چکی ہے اسٹیبلش، یا میں وہ رقم زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے بھیج دوں۔ اگر میں زلزلہ زدگان کے لیے بھیج دوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، تو آپ میری رہنمائی فرمائیں گے۔ مجھے یہ پوری امید ہے، جیسے آپ اور مسائل کے بارے میں بڑی اچھی رہنمائی فرماتے ہیں، مجھے بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں گائیڈ کیجیے گا اور ایز سون ایز پاسبل کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ ان انشاءاللہ۔ لوگوں کو بڑی اشد ضرورت ہے ہم سب کی طرف سے تعاون کی۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے ویورز، اس طرح کے سوالات پہلے بھی آئے تھے جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، یا پاکستان میں سیلاب، بہت تباہ کن سیلاب سے لوگ گزرے تھے، اور اس دور میں بھی جب ہم نے علماء سے رابطہ کیا، علماء سے مشورہ کیا، تو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ دیکھیے، صدقات اور خیرات کا افضل اور بہتر مصرف موقع اور محل اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ مساجد اور مدارس اسلام کے قلعے ہیں، انہیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جہاں انسانیت دم توڑ رہی ہے ہم انسانیت کو دم توڑنے دیں، لوگوں کو مرنے دیں، اور مساجد در مساجد جو تعمیر ہو رہی ہیں ان میں حصہ لیتے رہیں۔ حالانکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کمپیئر کیجئے کہ جہاں انسانیت دم توڑ رہی ہے، انسانیت مر رہی ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، انہیں کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور مسلم سماج سویا ہوا ہے، ایسی صورت میں میرا اور آپ کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ حادثات آتے ہیں نا، تو ان حادثات کو ترجیحی طور پر ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہمیں، اور یہ فیصلہ ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے اور ڈیفر کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن اور فرام سچویشن ٹو سچویشن۔ اب مراکش کی جو صورتحال ہے، یا ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا، یا پاکستان میں جو سیلاب آیا تھا گزشتہ سال ہی غالباً، ایسی سچویشن میں مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ زیادہ حقدار کہاں پر ہیں۔ میں موراکو نہیں گیا، حقیقت تو یہ ہے جو سوشل میڈیا پر خبریں ہمارے پاس آتی ہیں وہی ہمیں رجحان دلاتی ہے، یا وہی ہماری محبت کا اور ہمارے جذبات کو ابھار کر ان سے محبت کا اظہار کرنے پر ہمیں مجبور کرتی ہے، اور یہ ہمارا بطور مسلمان فریضہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جسد واحدہ سے تعبیر کیا ہے، اور اس کا کوئی حصہ اگر پینفل یا آزمائش سے گزرتا ہے تو پوری امت کو اس میں تعاون اور ان کی سپورٹ کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ مراکش کے مسلمان آپ کے اس مسجد کی تعمیر جو کہ اسٹیبلش ہو رہی ہے، آلموسٹ اسٹیبلش ہو چکی ہے، تو اس مسجد کی تعمیر سے زیادہ حاجت مند ہیں تو انہیں سپورٹ کر دیجئے، لیکن اگر آپ کے علاقے میں جو مسجد ہے وہ زیادہ مستحق ہے اور اس کو چندہ دینے والے نہیں ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ، چونکہ یہ مساجد اور مدارس جو ہیں نا، یہ اسلام کے قلعے ہیں، اور ان قلعوں کے
جو محافظ ہوتے ہیں نا وہ ان کے کارکنان یا وہاں کے متعاونین یا وہاں کے ذمہ داران یا ائمہ اکرام کو تو خیر ہم لوگوں نے فراموش ہی کر دیا ہے۔ آج جو ہمارے یہاں اماموں کی تنخواہیں ہوتی ہیں وہ تو بس الا من رحم اللہ 8-10 ہزار روپے دے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خلاص بوجھ ہلکا ہو گیا ہے اور 5 وقت کے لیے ہم نے اس امام کو خرید لیا ہے۔ تو میری بہن، میری گزارش یہ ہے کہ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ فیصلہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم ضرورت مند کو دیکھیں اور ضرورت کو دیکھیں، آیا کہ مراکش کے مسلمان زیادہ محتاج ہیں؟ اگر آپ کی نظر میں مراکش کے لوگ زیادہ محتاج ہیں فبیہا، کیونکہ جس وقت پاکستان میں یہ کرائسس آئے، زلزلے اور سیلاب آیا اور پورے کے پورے شہر ڈوب گئے، بچوں کے پاس دودھ کے پینے کے لیے بھی پانی نہیں تھا، دودھ پینے کے لیے بوتلیں بھی نہیں تھیں اور نہ دودھ دستیاب تھا، گاؤں تباہ ہو گئے تھے، اس وقت اہل علم نے یہی کہا تھا کہ اب ہمیں انسانیت کو بچانا ہے، اب ہمیں ان بچوں کے لیے غذا فراہم کرنی ہے۔ تو ایسی سچویشن اگر مراکش میں ہے تو آپ ان کو ترجیح دیں، اور اگر اس سچویشن سے بہتر سچویشن ہوتی جا رہی ہے تو پھر یہ فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے۔ اگر انسانیت کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور وہ لوگ جس طریقے سے پاکستان میں سیلاب آیا تھا ایسی سچویشن وہاں پر ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ ان کو ترجیح دی جائے، اور یہ بھی آپ کر سکتی ہیں کہ اس کا کچھ حصہ وہاں بھیج دیں اور مسجد کو بھی محروم نہ رکھیں، کیونکہ یہ مسجد جو ہے یہ قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے اور چندے کو جمع کرنے کے لیے یہ بہت ہی معاون اور مددگار ثابت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کے اس نیت سے جو آپ نے سوال، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مبارک قدم ہے آپ کا، اللہ رب العالمین ایسے بہن بھائیوں میں اضافہ فرمائے جو کہ اسلام کی یا مسلمانوں کی یا انسانیت کے لیے تڑپ رکھتے ہیں۔ آپ مراکش کے لیے جہاں انسانیت کی بات کی جا رہی ہے ان کے لیے تڑپ رکھتی ہیں۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ قول اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔